حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مونچھیں مٹا کر اور داڑھی بڑھا کر مشرکین کی مخالفت کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آتش پرستوں کی مخالفت کرو، مونچھیں ترشواؤ اور داڑھی بڑھاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 10 چیزیں سنت ہیں: مونچھیں ترشوانا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخن ترشوانا، جوڑوں کا دھونا، بغل کے بال نوچنا، زیر ناف بال صاف کرنا، استنجا کرنا۔ راوی 10ویں سنت بیان کرنا بھول گیا، لیکن اس کا خیال ہے کہ وہ کلی کرنا ہے۔ امام مسلم نے ایک اور سند کے ساتھ بیان کر کے فرمایا، اس سند کے ساتھ بھی حسب سابق حدیث مروی ہے۔ استنجا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان سے مشرکین نے کہا کہ تمہارے نبی تم کو ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں، حتیٰ کہ قضائے حاجت کا طریقہ بھی بتلاتے ہیں۔ حضرت سلمان نے کہا، ہاں، ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کے وقت قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کرنے سے، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے، 3 سے کم پتھر استعمال کرنے سے اور ہڈی یا گوبر سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سے بعض مشرکین نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ تمہارے نبی تم کو ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں، حتیٰ کہ قضائے حاجت کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ حضرت سلمان نے کہا کہ ہاں، یہی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے، قضائے حاجت کے وقت قبلے کی طرف منہ کرنے، گوبر یا ہڈی یا 3 سے کم پتھروں کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی یا مینگنی کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب تم قضائے حاجت کے لیے جاؤ تو قبلے کی طرف منہ کرو نہ پیٹھ، خواہ پیشاب کرنا ہو یا پاخانہ، البتہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کیا کرو۔ حضرت ابو ایوب کہتے ہیں کہ ہم ملک شام میں گئے تو وہاں قبلے کی جانب بیت الخلا بنے ہوئے تھے۔ ہم وہاں قضائے حاجت کے وقت رخ بدل کر بیٹھتے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت کے لیے بیٹھے تو نہ قبلے کی طرف منہ کرے اور نہ پیٹھ۔ واسع بن حبان بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب میں ان کی طرف مڑا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگ کہتے ہیں کہ جب تم قضائے حاجت کے لیے بیٹھو تو کعبے کی طرف منہ کرو اور نہ بیت المقدس کی طرف۔ حالانکہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی چھت پر چڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 اینٹوں پر بیٹھے ہوئے قضائے حاجت فرما رہے تھے اور آپ کا منہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی بہن ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر کی چھت پر گیا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت فرما رہے تھے۔ آپ کا منہ مبارک شام کی طرف تھا اور پیٹھ قبلے کی طرف تھی۔ دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے کی ممانعت۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص پیشاب کرتے وقت اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے اور نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے اور نہ پانی پیتے وقت برتن میں سانس لے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص بیت الخلا جائے تو اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے، شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے چھونے اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ وضو وغیرہ میں دائیں طرف سے ابتدا کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے، مانگ نکالنے اور جوتی پہنتے وقت دائیں جانب سے ابتدا کرنے کو پسند فرماتے تھے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں دائیں جانب سے ابتدا کو پسند فرماتے تھے، خواہ جوتی پہننا ہو، کنگھی کرنا ہو یا وضو کرنا۔ راستے یا سائے میں قضائے حاجت سے ممانعت کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعنت کرنے والوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لعنت کرنے والے کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کے راستے یا ان کے سائے کی جگہ میں قضائے حاجت کرے، یعنی یہ فعل لعنت ملامت کا سبب ہے۔ پانی کے ساتھ استنجا کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا جو سب سے عمر میں کم تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کا برتن لیا ہوا تھا۔ اس نے وہ برتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کی، پانی سے استنجا کیا، پھر ہمارے پاس تشریف لائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ میں تو آپ کے ہمراہ میں اور ایک میرا ہم عمر لڑکا ہوتا تھا، اور ہم پانی کا برتن اور نیزہ لے کر ساتھ چلتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے استنجا فرماتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لے جاتے اور میں آپ کے ساتھ پانی لے جایا کرتا تھا جس سے آپ استنجا فرماتے۔ موضعوں پر مسح۔ حمام بیان کرتے ہیں کہ حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے پیشاب کرنے کے بعد وضو کیا اور موضعوں پر مسح کیا۔ ان سے کسی نے کہا، آپ موضعوں پر مسح کرتے ہیں؟ حضرت جریر نے کہا، ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موضعوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آمش کہتے ہیں کہ ابراہیم نے کہا، لوگوں کو یہ حدیث بہت پسند تھی کیونکہ حضرت جریر سورہ مائدہ کے نزول کے بعد اسلام لائے تھے۔ سورہ مائدہ میں آیت وضو ہے، یعنی موضعوں پر مسح کا حکم پیر دھونے کے حکم کے بعد نازل ہوا ہے۔ امام مسلم نے ایک اور سند بیان کی اور فرمایا کہ اس سند کے ساتھ بھی یہ روایت اسی طرح منقول ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوڑا ڈالنے کی جگہ پر آئے اور کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ میں ایک طرف ہٹنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے مجھے قریب بلایا، یہاں تک کہ میں آپ کی ایڑیوں کے قریب کھڑا ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور موضعوں پر مسح فرمایا۔ ابو وائل بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ پیشاب کے معاملے میں بہت احتیاط کرتے تھے اور ایک بوتل میں پیشاب کیا کرتے تھے، اور بیان کرتے تھے کہ قوم بنی اسرائیل میں سے جب کسی کی کھال پر پیشاب لگ جاتا تو وہ اس کھال کو قینچی سے کاٹ ڈالتے تھے۔ حضرت حذیفہ نے یہ سن کر کہا کہ میری خواہش ہے کہ اگر تمہارے ساتھی اس قدر سختی نہ کرتے تو اچھا تھا، کیونکہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑے کے ایک ڈھیر پر جو ایک دیوار کے پیچھے تھا وہاں جا کر کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ میں دور ہٹنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ میں آ کر آپ کی ایڑیوں کے قریب کھڑا ہو گیا حتیٰ کہ آپ فارغ ہو گئے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت سے فارغ ہو گئے تو حضرت مغیرہ نے پانی ڈال کر آپ کو وضو کرایا اور آپ نے موضعوں پر مسح کیا۔ امام مسلم نے ایک اور سند بیان کی اور فرمایا، اس سند کے ساتھ یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ اور ہاتھ پیر دھوئے، سر کا مسح کیا اور موضعوں پر مسح کیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نشیب میں اترے، قضائے حاجت کی تو میں جو برتن ساتھ لے کر گیا تھا
اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا اور موزوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مغیرہ، پانی کا برتن ساتھ لے لو۔ چنانچہ میں برتن لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت دور چلے گئے، حتیٰ کہ میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت فرما کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومی جھبا پہنا ہوا تھا جس کے آستینیں بہت تنگ تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آستینوں سے ہاتھ باہر نکالنا چاہا تو ہاتھ نکل نہ سکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے سے ہاتھوں کو نکال لیا۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے وضو کرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح کیا، پھر نماز پڑھی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ جب آپ واپس آئے تو میں پانی کا برتن لے آیا تاکہ میں آپ کو وضو کراؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دھوئے، چہرہ دھویا، پھر کلائیاں دھونے کے لیے ہاتھ جھبا سے نکالنے لگے، مگر تنگ آستینوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے سے اپنے ہاتھوں کو نکال لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلائیاں دھوئیں، سر کا مسح کیا، موزوں پر مسح کیا، پھر ہم کو نماز پڑھائی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، تمہارے پاس پانی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے اور ایک طرف چل پڑے، یہاں تک کہ رات کی تاریکی میں نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ پھر واپس تشریف لائے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرانا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ دھویا، چونکہ آپ نے تنگ اونی جبہ پہنا ہوا تھا، اس لیے کلائیاں اس میں سے نہ نکل سکیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے سے کلائیاں نکالی، پھر کلائیاں دھوئیں اور سر کا مسح کیا۔ پھر میں نے ارادہ کیا کہ آپ کے موزے اتار دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رہنے دو، میں نے ان کو باوضو پہنا تھا۔ پھر آپ نے موزوں پر مسح کیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور موزوں پر مسح کیا اور بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے باوضو پہنے تھے۔ پیشانی اور پگڑی پر مسح۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پیچھے رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کر کے آئے اور پوچھا، کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ میں پانی کا ایک برتن لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں اور چہرے کو دھویا، پھر جبے میں سے کلائیوں کو نکالنا چاہا تو اس کی آستینیں تنگ تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبے کے نیچے سے ہاتھوں کو نکال لیا اور جبہ اتار کر کندھوں پر ڈال لیا، پھر کلائیاں دھوئیں اور پیشانی کی مقدار سر پر مسح کیا اور امامہ اور موزوں پر مسح کیا۔ اس کے بعد ہم دونوں اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہوئے اور قوم سے جا ملے۔ اس وقت صحابہ کرام نماز شروع کر چکے تھے اور عبد الرحمن بن عوف ان کو 1 رکعت نماز پڑھا چکے تھے۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آہٹ محسوس کی تو پیچھے ہٹنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ کیا کہ نماز پڑھاتے رہیں۔ پھر انہوں نے پوری نماز پڑھائی۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں نے کھڑے ہو کر وہ 1 رکعت پڑھی جو ہم سے رہ گئی تھی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح کیا، سر کے اگلے حصے پر اور امامہ پر۔ امام مسلم نے ایک اور سند بیان کر کے فرمایا، اس سند کے ساتھ بھی ایسی روایت منقول ہے۔ امام مسلم نے اس حدیث کی ایک اور سند ذکر کی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں اور امامہ پر مسح کیا۔
امام مسلم فرماتے ہیں کہ ایک اور سند کے ساتھ بھی یہ روایت اسی طرح منقول ہے۔ موضوع پر مسح کی مذمت۔ شریح بن ہانی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر موضوع پر مسح کرنے کی مدت پوچھی۔ آپ نے فرمایا حضرت علی بن ابی طالب کے پاس جاؤ، ان سے یہ مسئلہ دریافت کرو، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر سفر میں رہا کرتے تھے۔ ہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتوں کی اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات کی مدت مقرر فرمائی ہے۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ ایک اور سند کے ساتھ بھی یہ روایت اسی طرح منقول ہے۔ شریح بن ہانی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے موضوع پر مسح کا مسئلہ پوچھا۔ آپ نے فرمایا حضرت علی کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ اس مسئلے کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ پھر میں حضرت علی کے پاس گیا اور انہوں نے حسب سابق حکم بیان کیا۔ ایک وضو سے متعدد نمازوں کا جواز۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وضو سے تمام نمازیں پڑھیں اور موضوع پر مسح کیا۔ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور آج آپ نے وہ کام کیا ہے جو اس سے پہلے نہیں کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے یہ کام عمدن کیا ہے۔ 3 بار ہاتھ دھونے سے پہلے پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالنے کی کراہت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو اس وقت تک برتن میں ہاتھ نہ ڈالے جب تک اپنے ہاتھ کو 3 بار دھو نہ لے، کیونکہ اس کو نہیں معلوم کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ ایک اور سند کے ساتھ بھی یہ روایت معمولی لفظی تغیر کے ساتھ منقول ہے۔ ایک اور سند کے ساتھ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حسب سابق یہ روایت منقول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص بیدار ہو تو پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھ کو 3 بار دھو لے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ نیند میں اس کا ہاتھ کہاں کہاں رہا ہے۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دیگر اسانید کے ساتھ جو احادیث مروی ہیں ان میں صرف دھونے کا تذکرہ ہے، 3 بار دھونے کا ذکر نہیں ہے۔ کتے کے جھوٹے کا حکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کے برتن میں کتا منہ ڈالے تو اس برتن کو الٹ دو اور اس کو 7 مرتبہ دھو۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ ایک اور سند کے ساتھ بھی یہ روایت اسی طرح منقول ہے، لیکن اس میں برتن کو الٹنے کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی ایک شخص کے برتن میں سے کتا پانی پی لے تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کتا تمہارے کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو 7 مرتبہ دھو اور پہلی بار مٹی سے صاف کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد احادیث بیان کی۔ ازاں جملہ ایک یہ حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کتا تمہارے کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو 7 مرتبہ دھو۔ حضرت عبداللہ بن مغفل بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کتوں کے قتل کرنے کا حکم دیا، پھر فرمایا انہیں کتوں کے قتل کرنے سے کیا ملے گا؟ پھر شکار کے لیے اور مویشیوں کی حفاظت کے لیے کتے رکھنے کی اجازت مرحمت فرمائی اور فرمایا جب کتا برتن میں منہ ڈالے تو اس کو 7 مرتبہ دھو اور 8ویں مرتبہ اس کو مٹی سے دھو۔ امام مسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت ذکر کی ہے جس میں آپ نے شکار کرنے، مویشیوں کی حفاظت اور کھیتوں کی حفاظت کے لیے کتوں کے رکھنے کی اجازت دی ہے۔ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے کی ممانعت۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع شدہ پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ہرگز ٹھہرے ہوئے یعنی ساکن پانی میں پیشاب نہ کرے پھر اس میں غسل کرنے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو پانی جاری نہ ہو اور ٹھہرا ہوا ہو اس میں کوئی پیشاب نہ کرے اور پھر اس کے بعد اس میں غسل کرنا شروع کر دے۔ جمع شدہ پانی کے اندر غسل کرنے کی ممانعت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جنابت کی حالت میں جس پر غسل فرض ہو جمع شدہ پانی کے اندر غسل نہ کرے۔ کسی شخص نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، پھر وہ شخص کس طرح غسل کرے؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ وہ کسی چیز سے پانی لے اور باہر بیٹھ کر غسل کرے۔ جب مسجد پیشاب یا دیگر نجاستوں سے ملوث ہو جائے تو اس کے دھونے کا وجوب اور طہارت کے لیے پانی سے دھونے کا کافی ہونا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے مسجد میں آ کر پیشاب کر دیا۔ صحابہ میں سے بعض اس کو منع کرنے کے لیے اٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو پیشاب کرنے سے مت روکو، اور جب وہ دیہاتی پیشاب کر چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک ڈول منگایا اور اس جگہ پر ڈال دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی مسجد کے ایک کونے میں آ کر کھڑا ہوا اور پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ کرام نے اس کو ڈانٹنا شروع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو پیشاب کرنے دو۔ جب وہ پیشاب کر چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول منگا کر وہ جگہ دھلوا دی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک اعرابی آیا اور اس نے کھڑے ہو کر مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے کہا، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو پیشاب کرنے سے مت روکو، اس کو پیشاب کرنے دو۔ صحابہ کرام نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب اس نے پیشاب کر لیا تو سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بلایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ مساجد پیشاب اور دیگر نجاست سے آلودہ کرنے کے لائق نہیں، یہ اللہ پاک کے ذکر اور نماز اور تلاوت قرآن کے لیے ہیں۔ پھر صحابہ میں سے ایک آدمی کو پانی کا ڈول لانے کا حکم دیا۔ وہ شخص پانی کے ڈول کو لایا اور اس نے اس پر پانی بہایا۔ شیرخوار بچے کے پیشاب آلود کپڑے کو دھونے کا حکم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ لوگ اپنے نومولود بچوں کو حصول برکت کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں برکت کی دعا دیتے اور ان کے منہ میں کوئی چیز چبا کر دیتے۔ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں ایک بچہ لایا گیا جس نے آپ کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوا کر کپڑوں پر بہایا اور دھونے میں زیادہ مبالغے سے کام نہیں لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک شیرخوار بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیشاب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگا کر اس جگہ بہا دیا۔ امام مسلم نے ایک اور سند کے ساتھ حسب سابق حدیث بیان کی ہے۔ ام قیس بنت محسن بیان کرتی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ایسا بچہ لے کر آئیں جس نے ابھی کھانا کھانا شروع نہیں کیا تھا۔ انہوں نے اس بچے کو آپ کی گود میں بٹھا دیا اور اس نے آپ کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پانی بہا دیا۔ امام مسلم نے اسی سند کے ساتھ ایک اور حدیث بیان کی جس میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگا کر کپڑے پر بہا دیا۔ عتبہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ام قیس بنت محسن حضرت عکاشہ بن محسن کی بہن تھیں جو بنو اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ ان عورتوں میں سے تھیں جو سب سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ایک کمسن بچے کو لے گئیں جو ابھی کھانے کی عمر کو نہیں پہنچا تھا۔
اس بچے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیشاب کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگا کر اس کپڑے پر بہا دیا، البتہ اس کو زیادہ کوشش سے نہیں دھویا۔ منی کا حکم۔ علقمہ اور اسود بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ہاں ایک مہمان آیا۔ صبح کو وہ اپنے کپڑے دھو رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اگر تم نے کپڑے پر کوئی داغ دیکھا تھا تو صرف اس جگہ کو دھو لیتے، اور اگر نہیں دیکھا تھا تو کپڑے کے چاروں طرف پانی چھڑک لیتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر اگر منی لگی ہوتی تو میں اس کو خشک ہونے کی وجہ سے کھرچ دیا کرتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ اسود اور حمام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے منی کا حکم پوچھا۔ آپ نے فرمایا، میں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے کھرچ دیا کرتی تھی۔ اسود نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کھرچنے کے بارے میں حسب سابق روایت نقل کی ہے۔ امام مسلم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اور سند کے ساتھ بھی ایسی ہی حدیث مروی ہے۔ منی کو کپڑوں سے دھونا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر جس جگہ منی لگی ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کو دھو دیتے اور انہی کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھنے چلے جاتے، اور میں آپ کے کپڑوں پر بھیگے ہوئے نشانات کو دیکھتی تھی۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود منی لگے ہوئے کپڑے کو دھوتے تھے، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دھوتی تھیں۔ عبداللہ بن شہاب قولانی بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ہاں مہمان گیا اور مجھے احتلام ہو گیا۔ میں نے ان کپڑوں کو پانی میں ڈال دیا۔ حضرت عائشہ کی ایک کنیزہ نے یہ ماجرا دیکھا اور جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا۔ حضرت عائشہ نے میری طرف کنیز کو بھیج کر پوچھا کہ تم یہ کپڑا کیوں دھو رہے ہو؟ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے جو مرد دیکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا، تم نے کپڑوں میں اس کا کچھ اثر دیکھا؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر تمہیں کوئی اثر دکھائی دیتا تب کپڑے کو دھونے کی ضرورت تھی، اور میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے خشک منی کو ناخنوں سے کھرچ دیا کرتی تھی۔ خون کی نجاست اور اس کے دھونے کا طریقہ۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، ہم عورتوں میں سے کسی کے کپڑے پر حیض یعنی ماہواری کا خون لگ جاتا ہے، اس کپڑے کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے اس جمے ہوئے خون کو کھرچ ڈالے، پھر پانی سے رگڑے، اس کے بعد پانی بہا کر صاف کر لے، پھر اس کپڑے کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہے۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ ایک اور سند کے ساتھ بھی یہ روایت اسی طرح منقول ہے۔ پیشاب کی نجاست پر دلیل اور اس سے احتراز کا وجوب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دو خبروں سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان خبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور یہ عذاب کسی ایسی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے جس سے بچنا دشوار ہو۔ ان میں سے ایک شخص چغلی کھایا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب سے بچنے میں احتیاط نہیں کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبز شاخ منگوائی، اس کے دو ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑا ایک قبر پر گاڑ دیا اور دوسرا دوسری قبر پر۔ پھر فرمایا، جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہیں ہوں گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ ایک اور سند کے ساتھ بھی یہ روایت معمولی تغیر کے ساتھ منقول ہے۔ حیض کا بیان۔ ملبوس حائضہ کے ساتھ لیٹنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب ہم ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی کو حیض یعنی ماہواری آ جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چادر باندھنے کا حکم دیتے، پھر اس کو اپنے پاس لٹا لیتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب ہم ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کوئی حائضہ ہوتی
اور اس کا خون جوش سے نکل رہا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چادر باندھنے کا حکم دیتے، پھر اس کو اپنے ساتھ لٹا لیتے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، اور تم میں سے کون شخص اپنی خواہشوں کو ضبط کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح قادر ہے؟ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج حالت حیض میں چادر باندھ لیتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ لیٹ جاتے۔ حائضہ کے ساتھ ایک چادر میں لیٹنا۔ حضرت میمونہ زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتی ہیں کہ ایام ماہواری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ لیٹ جاتے اور ہمارے درمیان صرف ایک کپڑا ہوتا۔ حائضہ کے ساتھ چادر میں سونا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی، اچانک مجھے حیض آ گیا۔ میں چپکے سے بستر سے نکلی اور میں نے اپنے حیض کے کپڑے لے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہیں حیض آ گیا ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی چادر میں لیٹ گئی۔ نیز حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ وہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک برتن سے غسل جنابت کیا کرتے تھے۔ حائضہ عورت کے لیے اپنے خاوند کا سر دھونے، بالوں میں کنگھی کرنے کا جواز، اس کے جھوٹے کا پاک ہونا، اس کی گود میں سر رکھنے اور اس کی گود میں قرآن پڑھنے کا جواز۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں بیٹھتے تو اپنا سر میرے قریب کر دیتے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھی کرتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے قضائے حاجت کے گھر میں تشریف نہیں لاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں حالت اعتکاف میں ہوتی تو قضائے حاجت کے لیے گھر میں داخل ہوتی اور گزرتے ہوئے کسی مریض کی عیادت بھی کر لیتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں مسجد سے اپنا سر حجرے میں داخل کرتے اور میں اس میں کنگھی کر دیتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں سوائے قضائے حاجت کے گھر میں تشریف نہیں لے جاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں مسجد میں سے اپنا سر میرے حجرے میں داخل فرماتے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھوتی تھی، حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر میرے حجرے کے قریب کرتے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھی کرتی، حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں حالت حیض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھویا کرتی تھی۔ حائضہ کا جانماز اور کپڑا پکڑانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مسجد سے جانماز اٹھا کر مجھے دے دو۔ میں نے عرض کیا، میں حائضہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ مسجد سے آپ کو جانماز اٹھا دوں۔ میں نے عرض کیا، میں حائضہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، مجھے ایک کپڑا اٹھا دو۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا، میں حائضہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ ایک ہی برتن میں حائضہ کے ساتھ پانی پینا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں پانی پیتی اور پھر وہی برتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے پانی پیتے جہاں سے میں نے پانی پیا تھا، حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی، اور میں ہڈی سے گوشت کھاتی، پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اسی جگہ سے ہڈی سے گوشت کھاتے جہاں سے میں نے کھایا تھا، حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی۔ حائضہ کی گود سے ٹیک لگا کر قرآن مجید پڑھنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں حائضہ ہوتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود سے ٹیک لگا کر قرآن کریم پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، یہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں کا بیان۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں میں جب کوئی عورت حائضہ ہوتی تو وہ اس کو اپنے ساتھ کھانا کھلاتے اور نہ اپنے ساتھ گھروں میں رکھتے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کے متعلق پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جس کا ترجمہ ہے، یہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرمائیے کہ حیض نجاست ہے، اس لیے ایام حیض میں عورتوں سے علیحدہ رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر میں فرمایا، جمع نہ کرو، باقی تمام معاملات میں عورتوں کے ساتھ مشغول رہو۔ یہودیوں کو جب یہ خبر پہنچی تو کہنے لگے، یہ شخص ہر بات میں ہماری مخالفت کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر اسید بن حضیر اور عباد بن بشیر آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہودی ہم کو اس طرح کے طعنے دیتے ہی ہیں تو پھر ہم ایام حیض میں اپنی عورتوں سے جمع ہی کیوں نہ کر لیا کریں۔ یہ سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور ہم لوگوں نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے ناراض ہو گئے ہیں۔ وہ دونوں ڈر کر مجلس سے اٹھ کر چلے گئے۔ اسی اثنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ کا ہدیہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر دودھ پلایا۔ تب ہمیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض نہیں ہوئے۔ مزی کا حکم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے مزی بہت آتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اس کا حکم معلوم کرنے سے مجھے شرم آتی تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی میرے نکاح میں تھیں۔ اس لیے میں نے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزی کا حکم معلوم کرو۔ جب مقداد نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آلۂ تناسل کو دھو کر وضو کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزی کے مسائل پوچھنے میں شرم محسوس کرتا تھا۔ میں نے حضرت مقداد سے پوچھنے کے لیے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے مزی کا حکم معلوم کرنے کے لیے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی شرمگاہ کو دھو کر وضو کر لو۔ نیند سے بیدار ہو کر ہاتھ منہ دھونا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کسی وقت اٹھے، قضائے حاجت فرمائی اور اس کے بعد ہاتھ منہ دھو کر سو گئے۔ جنوبی کے لیے سونے کا جواز اور اس کے لیے کھانے پینے کے وقت یا جمع سے پہلے استنجا اور وضو کرنے کا استحباب۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجاسیت یعنی ہم بستری کے بعد جب سونے کا ارادہ کرتے تو سونے سے پہلے مکمل وضو کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت یعنی جس وقت غسل فرض ہو کی حالت میں جب کھانے یا سونے کا ارادہ کرتے تو اس سے پہلے مکمل وضو کرتے۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ بعض دیگر اسانید سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم میں سے کوئی شخص جنابت کی حالت میں سو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وضو کرنے کے بعد۔